جس کے پاس مال ہو اور اس کی زکوٰۃ نکالتی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی گنہگار ہے۔ قیامت کے دن اس پر بڑا عذاب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتی ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بچھائی جائے گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم گرم کر کے ان کے دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغ دی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائے گی پھر گرم کر لی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سام بنا دیا جائے گا، وہ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، پھر ان کے دونوں جبڑوں کو نوچ لے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، خدا کی پناہ، بھلا اتنے عذاب کو کون سہ سکتا ہے۔ تھوڑی سی لالچ کے بدلے یہ مصیبت بھگتنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ خدا ہی کی دی ہوئی بڑی دولت کو خدا ہی کی راہ میں نہ دینا کتنی بڑی بیہودہ بات ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اس کے زیادہ ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے پاس 8 تولے سونا 4 مہینے یا 6 مہینے تک رہا، پھر وہ کم ہو گیا اور 2-3 مہینے کے بعد پھر مال مل گیا، تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ غرض یہ کہ جب سال کے آخر میں مالدار ہو جائے اور سال کے بیچ میں کچھ دن اس مقدار سے کم رہ جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بیچ میں تھوڑے دن کم ہو جانے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، البتہ اگر سب مال جاتا رہا ہے اس کے بعد پھر مال ملے تو جب سے پھر ملا ہے تب سے مال کا حساب کیا جائے گا۔ کسی کے پاس 8-9 تولے سونا تھا لیکن سال گزرنے سے پہلے جاتا رہا، پورا سال گزرنے نہیں پایا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس 200 روپیے ہے اور اتنے ہی روپیوں کی وہ قرض دار بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے سال بھر تک رہے چاہے نہ رہے۔ اور اگر 150 روپیے کی قرض دار ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ 150 روپیے تو قرض میں چلے گئے، فقط 50 روپیے رہ گئے اور 50 روپے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر 100 روپے پاس ہے اور 100 روپے کی قرض دار ہے، 100 روپے کی زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے چاندی کے زیور وغیرہ، برتن اور اس پر سب پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہنی رہتی ہو یا بند رکھے ہو اور کبھی نہ پہنتی ہو۔ غرض یہ کہ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اگر اتنی مقدار سے کم ہو جو اوپر بیان ہوئی تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ سونا اور چاندی اگر پورا بلکہ اس میں کچھ میل کے ہو یعنی ملاوٹ ہو، مثلا جیسے چاندی میں رانگا ملا ہوا ہے تو دیکھو چاندی زیادہ ہے یا رانگا، اگر چاندی زیادہ ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو چاندی کا حکم ہے، یعنی اگر اتنی مقدار ہو جو اوپر بیان کیا گیا ہے، اگر چاندی زیادہ ہو تو اس کا وہی حکم ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر رانگا زیادہ ہے تو اس کی زکوٰۃ نہ سمجھے، یعنی چاندی نہ سمجھیں گے بلکہ رانگا سمجھیں گے، پس جو حکم پیتل، تانبے، لوہے وغیرہ کا ہے وہی حکم اس کا ہے۔ کسی کے پاس تو نہ پوری مقدار سونے کی ہے نہ پوری مقدار چاندی کی ہے، بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑا چاندی، تو اگر دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے یا 7.5 تولے سونا کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی ہے کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر ہے اور نہ اتنے سونے کے برابر تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر سونے اور چاندی دونوں کی پوری مقدار ہے
تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کرو کہ کسی زمانے میں 55 روپے کا 1 تولہ سونا ملتا ہے اور 1 روپے کی 1.5 تولہ چاندی ملتی ہے، اور کسی کے پاس 2 تولہ سونا اور 5 روپے ضرورت سے زائد ہے اور سال بھر تک وہ رہ گئے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ 2 تولہ سونا 50 روپے کا ہوا اور 50 روپے کی چاندی 75 تولہ ہوئی، تو 2 تولہ سونے کی چاندی اگر خریدے گی تو 75 تولہ ملے گی، اور 5 روپے تمہارے پاس ہے۔ اس حساب سے اتنی مقدار سے بہت زیادہ مال ہو گیا ہے جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ اگر فقط 2 تولہ سونا ہو تو اس کے ساتھ روپیہ اور چاندی کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ 1 روپے کی چاندی 2 تولہ ملتی ہے اور کسی کے پاس فقط 30 روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور یہ حساب نہ لگائیں گے 30 روپے کی چاندی کے ساتھ تولہ ہوئی، کیونکہ روپیہ چاندی کا ہوتا ہے، اور جب فقط چاندی یا فقط سونا پاس ہو تو وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں۔ کسی کے پاس 100 روپے ضرورت سے زائد رکھے تھے، پھر سال پورے ہونے سے پہلے 50 روپے اور مل گئے، تو ان 50 روپے کا حساب الگ نہ کرے بلکہ اسی 100 روپے کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، اور جب ان 100 روپے کا سال پورا ہوگا تو پورے 150 کی زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور ایسا سمجھے کہ پورے 150 پر سال گزر گیا ہے۔ کسی کے پاس 100 تولے سونا چاندی رکھی تھی، پھر سال گزرنے سے پہلے 2-4 تولے سونا آ گیا یا 9-10 تولے سونا مل گیا، تب بھی اس کا حساب الگ نہ کیا جائے گا بلکہ اسی چاندی کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا حساب ہوگا، یعنی جو پرانا سونا چاندی ہے اسی سے ملائے رکھیں گے، یعنی سامنے کے جو زیورات پرانے زیورات ہیں وہی زیورات، پھر الحمدللہ اگر نئے زیورات آ گئے تو پہلے کے زیورات سے بعد کے زیورات کو ملا کے حساب لیا جائے گا۔ سونے چاندی کے سوا اور جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا، تانبا، پیتل، ان سب کی بنے ہوئے ہیں، تو برتن وغیرہ اور کپڑے جوتے اور اس کے سوا کچھ اسباب ہو، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اور اگر اس کو بیچتی اور سوداگری کرتی ہو تو دیکھو وہ اسباب کتنا ہے، اگر اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے تو سال گزرنے اور اس سوداگری کے اسباب میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر وہ مال سوداگری کے لیے نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے جتنا مال ہو، اگر ہزاروں روپے کا مال ہو تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس 5-10 گھر ہے، ان کو کرائے پر چلاتی ہے تو ان مکانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنے قیمت کے ہو۔ ایسے ہی اگر کسی نے 200-400 روپے کے برتن خرید لیے اور ان کو کرائے پر چلاتی رہی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، غرض یہ کہ کرائے پر چلانے سے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور کسی کے پاس کچھ چاندی یا سونا ہے اور کچھ سوداگری یعنی بیچنے کا مال ہے تو سب کو ملا کر دیکھو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی اور 52.5 تولہ سونا کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اگر کسی پر تمہارا قرض ہے تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قرض کی 3 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا یا سوداگری کا اسباب بیچا، اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال گزرنے کے بعد یا 2-3 برس کے بعد وصول ہوا، تو اگر اتنی مقدار ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان سب برسوں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور اگر اسی طرح کسی کے پاس نقد نہیں دیا اور نہ سوداگری کا مال بیچا ہے بلکہ کوئی اور چیزیں بیچی تھی جو سوداگری کی نہ تھی، جیسے پہننے کے کپڑے بیچ ڈالے یا گھر سنی کا اسباب بیچ دیا، تو اس کی قیمت باقی ہے اور اتنی ہے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر وہ قیمت کئی برسوں کے بعد وصول ہوئی تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔
اور اگر سب ایک دفعہ کر کے نہ وصول ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملے تو جب تک 54 روپے باورہ آنے نہ وصول ہو تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور تیسری قسم یہ کہ شوہر کے ذمے مہر ہو، وہ کئی برس کے بعد ملا تو اس کی زکوٰۃ کا ثواب حساب ملنے کے دن سے ہوگا، پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اگر اب اس کے پاس رکھا ہے اور اس پر زکوٰۃ گزر جائے گا تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کوئی مالدار آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دے اور سال گزرنے کے پورا ہونے کا انتظار نہ کرے تو بھی جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور مالدار نہیں بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی اور امید پر مال ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ادا اس لیے کہ اگر ہمارے پاس جب کسی کا قرض ہے اور آنے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں کب آنے والا ہے تو اس کا زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جب پیسے مال آئیں گے جب ہی دینا چاہیے، اگر ایسا دے دیے تو زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ جب مال پر پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے۔ نیک کام میں دیر لگانا اچھا نہیں ہے کہ شاید اچانک موت آ جائے اور یہ مواخذ اپنی گردن پر رہ جائے گا اور یہ ہمارے اوپر ایک مصیبت یعنی وبا رہ جائے گی، اور اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا تو گنہگار ہوگی۔ اب بھی توبہ کر کے دونوں سال کی زکوٰۃ دے دے، غرض یہ کہ عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ضرورت دے دے، باقی نہ رکھے۔ جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے اور 40 روپے میں 1 روپیہ۔ جس وقت زکوٰۃ کا روپیہ کسی غریب کو دے دے اسی وقت اپنے دل میں اتنا ضرور خیال کر لے کہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں۔ اگر یہ نیت نہیں کی یوں ہی دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر سے دینا چاہیے، اور یہ جتنا دیا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا، یعنی چاہے کون سی بھی چیز کیوں نہ ہو، ہر چیز کا نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر چیز میں، ہر زکوٰۃ میں، ہر مال میں، چاہے کون سی بھی کیوں نہ ہو، نیت کر کے دینا چاہیے۔ اگر فقیر کو دیتے وقت یہ نیت نہیں کی تو جب تک وہ مال فقیر کے پاس رہے اس وقت تک یہ نیت کر لینا درست ہے۔ اب نیت کر لینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، البتہ جب فقیر نے خرچ کر ڈالا اس وقت نیت کرنے کا اعتبار نہیں ہے، اب پھر سے زکوٰۃ دے دے۔ کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے 2-4 روپے نکال کر الگ رکھ دیے، جب کوئی مستحق ملے گا اس وقت دے دوں گی، پھر جب فقیر کو دے دیا اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا بھول گئی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، البتہ زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر الگ نہ رکھی تو ادا نہ ہوتی تھی۔ کسی نے زکوٰۃ کے روپے نکالے تو اختیار ہے، چاہے ایک ہی کو سب دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کسی غریبوں کو دے دے، اور چاہے اسی دن سب دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے یا کہیں مہینوں میں دے دے، وہ اسی کو اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک غریب کو کم سے کم اتنا دے دے کہ اس دن کے لیے کافی ہو جائے اور وہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ ایک ہی فقیر کو اتنا مال دینا جتنا مال اس کے ہونے سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو مکروہ ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہ کی ہو اور کم سے کم نہ دیا ہو تو صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ کوئی عورت قرض مانگنے آئی اور یہ معلوم ہوا کہ وہ اتنی تنگ دست ہے اور مفلس ہے کہ کبھی ادا نہ کر سکے گی، یا ایسی نا ہند ہے کہ قرض لے کر کبھی ادا نہیں کرتی، تو اس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کا روپیہ دے دیا اور اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم زکوٰۃ کا بیان کچھ مختصر ہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کرنا ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیے، سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔